الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم کفر، اس کی قسمیں، اکبر، اصغر، پھر اکبر کی قسمیں اور اصغر کی قسمیں، اس کو ہم جانے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عبادت کا مفہوم اور عبادت کی قسمیں کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ عبادت عربی زبان میں ڈکشنری معنی ہوتا ہے خضوع، انکساری، تذلل، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو کمتر بنا دینا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ روزہ رکھتے ہیں، خواہش نفس کہتی ہے پانی پئیں، نفس کہتا ہے جان کھانا کھائیں، مگر ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ عبادت ہے۔ قیام، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، جھک کر کھڑے ہو گئے، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں۔ من کرتا ہے تھوڑا بیٹھ جائیں، من کرتا ہے تھوڑی دیر ریسٹ لے لیں، مگر وہ قیام طویل برابر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر رکوع میں جھک جاتے ہیں، سجدے میں جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ یہی ہے عبادت۔ عبادت شریعت میں اگر دیکھیں تو ایک وسیع معنی ہے اس کا۔ انسان کا قول، فعل، عمل، یہ تمام چیزیں جو اللہ کی خاطر ہوتی ہیں یہ عبادت کہلاتے ہیں۔ اس کی قسمیں ہیں، جیسے قلبی عبادت، یعنی دل کی عبادت۔ کیا ہے دل کی عبادت؟ دل میں اللہ کا ڈر بٹھانا، اللہ سے ڈرنا، دل میں اللہ پر امید رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ یہ روزے کا بدلہ دے گا، اللہ اس قیام کا بدلہ دے گا، یہ امید بٹھانا، یہ قلبی عبادت ہے۔ خوف، محبت اللہ سے، توکل اللہ پر، بھروسہ رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ قلبی عبادتیں ہیں۔ اور عبادت ہے زبان، یعنی لسانی عبادت۔ زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے درس دیا جا رہا ہے، یہ زبان کی عبادت ہے۔ تسبیحات پڑھنا، تکبیرات پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں زبان کی عبادت میں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح مال کی بھی عبادت ہے، مالی عبادت، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں حج کے لیے پیسہ لگانا، عمرے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، مدرسے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، مسجد کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اپنے افطار کے لیے، اپنی سحری کے لیے پیسہ خرچ کرنا، عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ افطار کے لیے، سحری کے لیے پیسہ خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ غریبوں، مسکینوں کو کھلانا، پہنانا عبادت ہے۔ زکوٰۃ، اس میں جو مالی عبادت میں فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے عملی عبادت ہے، یا یہ کہہ لیں جوارح کی عبادت، اپنے جسم کے اعضاء سے جو عبادت کی جاتی ہے اس کو عملی عبادت کہتے ہیں۔ بیت الخلاء میں پیر رکھتے وقت، لیفٹ داخل ہوتے وقت لیفٹ رکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ قدم رکھنا لیفٹ عبادت ہے۔ آتے سمے رائٹ رکھنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے لیے کھڑنا، اللہ کے لیے رکوع کرنا، اللہ کے لیے جھکنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، سفر مسجد کے لیے نکلنا،
چل کر جانا، پیدل جانا، ہاں اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ سب عبادات میں داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ مختصراً ان تمام چیزوں کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کیا مطلب ہے اللہ نے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس کی پیدائش عبادت کے لیے ہے تو عبادت میں لگ جانا چاہیے، نہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ چلو نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، جی نماز کے بعد اب ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ درس سن رہے ہیں، عبادت ہے۔ اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، جا کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ یہ سب عبادت ہے۔ نیت سے کہ گھر سے میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں تو عبادت۔ آپ منع کر رہے ہیں، بولیے، آپ بولیے، نہیں ہو سکتی یہ عبادت؟ جی یہ سب چیزیں عبادات میں داخل ہیں۔ عبادت کا مفہوم بہت گشادہ ہے۔ ایک آدمی کا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کمائی کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے نکلنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے نا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بچوں پر باپ کا خرچ، اور باپ پر ضروری ہے کہ بچوں کو خرچ کرے، واجب ہے باپ کے اوپر، بیوی پر خرچ کرنا شوہر پر واجب ہے۔ تو اس وجوبی عمل کو بجا لانے کے لیے نکلنا بھی تجارت کے لیے کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ قلبی عبادت میں یہ چیز نہیں آئے گی جو آج کل اپنے آپ کو پیر کہنے والے، اپنے آپ کو پہنچے ہوئے کہنے والے کہ میں یہیں سے دل سے نماز پڑھ لیا، میں دل سے نماز پڑھ لیا، میں دل سے روزہ رکھ لیا، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ جی اس کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، دل سے کھانا کھانا چاہیے، دل سے کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھانا چاہیے، دل سے پانی پینا چاہیے، تو سب چیزیں دل سے ہو جانا چاہیے۔ الغرض جو ہم پچھلے درس میں، ایک درس میں بات آئی تھی، حلول کا عقیدہ، فنا فی اللہ کا عقیدہ، تو یہ فنا فی اللہ کی ایک حد یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان پہنچا ہوا ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت کونی۔ عبادت کونی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جو پیدا کی گئی ہے فقط اللہ کی عبادت کے لیے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ذرہ ذرہ، ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ فرشتے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سمندر کا پانی، بہتا پانی، یہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں، جانور، سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یسبحون بحمد ربہم، آگے اللہ ایک قرآن کریم کی آیت ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی اپنی عبادت ہے، اللہ جو مکلف کر دیا ہے، اللہ جو ہے اسی مقصد کے لیے جو پیدا کیا ہے، ان کی اپنی اپنی عبادت ہے، مگر تم ان کی عبادتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تمہیں ان کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ جسے ہم پچھلے درس میں جانے تھے کہ ایک نبی صلاۃ الاستسقاء کے لیے
بارش کی دعا کے لیے نکلے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک چونٹی پیروں سمیت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں کائنات کے اپنے خاص بندوں کو، کچھ بندوں کو کچھ دکھا دیتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ، اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ کیا کرو؟ عبادت کرو۔ داؤد کے ساتھ تم بھی بجا لاؤ، توبہ بجا لاؤ، تم داؤد کے ساتھ تم بھی اپنی تسبیحات کیا کرو۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سفر پر گئے تھے تو صحابہ نے باقاعدہ طور پر کھانا کھاتے وقت، صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ان دانوں سے، ان غذاؤں سے تسبیح کی آواز ہم نے سنی۔ اللہ اکبر، تسبیح کی آواز ان دانوں سے ہم نے سنی۔ تو یہ اللہ کی ہر مخلوق کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ دیکھیے کچھ نظارے اللہ تعالیٰ، کچھ اظہار اللہ تعالیٰ اس کا کرتا ہے۔ جیسے ایک درخت، وہ پہاڑ کے سلسلے میں آتا ہے، غالباً آسٹریلیا کے اندر ایک درخت ہے جو ایسا اس کی بناوٹ ہے، ایسی پیدائش ہے اس کی کہ گویا وہ رکوع کر رہا ہے۔ پہاڑ آپ دیکھیں گے، انٹرنیٹ میں بھی سرچ کریں گے تو ویسے ہی ایک پہاڑ کو دیکھیں گے آپ، پہاڑ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ گویا وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی مخلوق، پوری مخلوق کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو یہ ہے عبادت کونی، کائنات کی عبادت۔ اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، بے شک تمام آسمانوں اور زمین والے رحمان کے پاس غلام بن کر آئے ہیں، کیونکہ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی پوری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے غلام ہیں۔ ہم اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ دوسری عبادت کی قسم ہے شرعی عبادت، جس کو میں نے ذکر کیا۔ شرعی عبادت، زبان کی عبادت، لسانی عبادت، جو خاص اللہ تعالیٰ کے بندے، جو اللہ مشروع کیا ہے، 5 وقتہ نماز، مہینے کے روزے، سال کی زکوٰۃ، زندگی کا حج، قرآن کی تلاوت، یہ جتنی بھی مشروع شریعت میں ہماری کی گئی ہیں اس کو کہتے ہیں شرعی عبادت۔ الغرض ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو مقصد، ہماری مقصد زندگی، جس مقصد کے لیے اللہ ہم کو پیدا کیا، اس مقصد کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بکثرت اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارا دم بھی گھوٹے تو اللہ کی عبادت میں ہمارا دم گھوٹے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔